महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज हम एक अहम मालूमाती और दिलचस्प सबक पढ़ने जा रहे हैं। आइए चलते हैं सीधे सबक की तरफ। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये है आपकी जोग्राफिया की किताब और इसी किताब से हम पढ़ेंगे सबक नंबर 1 मकामी वक्त और मेयारी वक्त। जरा याद कीजिए तो, जमीन पर दिन और रात के औकात साल भर क्यों बदलते हैं? दुनिया के नक्शे में हर एक दर्जे फासले से खींचे हुए तूलुल वलद की तादाद कितनी है? किस वजह से सूरज मशरिक से मगरिब की समत जाता हुआ दिखाई देता है? जमीन की महवरी गर्दिश की समत बताइए। जमीन की महवरी गर्दिश के दौरान हर रोज कितने तूलुल बलद सूरज के सामने से गुजरते हैं? किस तूलुल बलद पर दिन बदलता है? कदीम जमाने में वक्त की पैमाइश किस तरह की जाती रही होगी? आज वक्त की पैमाइश के लिए किन चीजों का इस्तेमाल होता है? इन सवालों के जवाब आप यकीनन जानते हैं, इसलिए कि गुज़िश्ता बरसों में मुख्तलिफ असबात में इन सवालों के जवाब आपने पढ़े हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जोग्राफियाई वजाहत। हम सुबह उठकर दांत साफ करते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करके स्कूल जाते हैं, जमात में पढ़ते हैं, घर वापस आते हैं, शाम को खेलने के लिए मैदान पर जाते हैं, रात में खाना खाते हैं और दांत साफ करके सो जाते हैं। दिन भर हम इसी तरह मुख्तलिफ कामों में मशगूल रहते हैं। दिन भर के इन मशागिल पर गौर करें तो हर काम का वक्त मुकर्रर करने की ज़रूरत महसूस होती है। कदीम ज़माने में वक्त की पैमाइश के लिए लोग कुदरती वाक़यात और वसाइल की मदद लिया करते थे। मुशाहिदे और तजर्बे की बुनियाद पर वो दिन की तक़सीम दर्जे ज़ैल तरीके से करते थे। सूरज के तुलू होने से लेकर गुरूब आफताब तक का अरसा दिन और गुरूब आफताब से सूरज के तुलू होने तक का वक्त रात है। एक तुलू आफताब से लेकर दूसरे तुलू आफताब तक का वक्त एक यौम यानी पूरा दिन या एक दिन कहलाता है। कदीम ज़माने में किसी कुदरती वाक़ये के हवाले से और रेत घड़ी, आब घड़ी वगैरह का इस्तेमाल करके वक्त बताया जाता था। आइए आगे बढ़ते हैं। जमीन की महवरी गर्दिश के लिए
24 घंटे यानी एक यौम का अरसा लगता है। सूरज जिस समत से तुलू होता है उसे हम मशरक कहते हैं। इस नौ से गौर करें तो जमीन अपने महवर पर मगरिब से मशरिक की तरफ घूमती है। जमीन की इसी महवरी गर्दिश की वजह से हम तुलू आफ्ताब, दोपहर, गुरूब आफ्ताब, रात, निस्फ शब का अंदाजा कर सकते हैं। महवरी गर्दिश के दौरान मगरबी समत के तूलुल बलद यके बाद दीगरे सूरज के सामने आते हैं और मशरिकी समत के तूलुल बलद बितरतीब अंधेरे में चले जाते हैं। जो तूलुल बलद सूरज के सामने आते हैं वहाँ सूरज तुलू होता है। इसके बरअक्स जो तूलुल बलद अंधेरे में चले जाते हैं उन तूलुल बलद पर सूरज गुरूब होता है। प्यारे बच्चों, आपने मुशाहिदा किया होगा कि बस में सफ़र करते वक्त खिड़की से बाहर देखें तो हमें दरख्त, बिजली के खंभे, इमारतें वगैरह हमारी मुखालिफ समत में सरकते हुए महसूस होते हैं। हालांकि वो अपनी जगह मुस्तहकम होते हैं और हमारी बस आगे दौड़ती रहती है। बिल्कुल इसी तरह ज़मीन अपने महवर पर घूमने की वजह से सूरज का मकाम हर दिन मशरिक से मगरिब की जानिब सरकता हुआ महसूस होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, एक अमली काम आपके लिए है। किसी खूब रोशन दिन में खो खो खेल के मैदान पर जाकर दर्ज झैल अमल आपको करना है। फिलहाल लॉकडाउन का वक्त चल रहा है और ये मुमकिन नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के बाद जब स्कूल शुरू होंगे और खो खो खेल के मैदान पर आप जाएं तो कुछ नुकात यहाँ दिए गए हैं, उनको अपनाते हुए ये अमली काम उस वक्त लॉकडाउन के बाद आप ज़रूर कीजिएगा। खो खो मैदान में गढ़े हुए खंभों में से दिन भर धूप में रहने वाले एक खंभे का इंतखाब कीजिए। दिन भर मुख्तलिफ औकात में उस खंभे का साया किस समत में पड़ता है उसका मुशाहिदा कीजिए। साए की लंबाई नापिए और उसका इंदराज बयाज में कीजिए। साए और सूरज की समतों का बयाज में इंदराज कीजिए। शक्ल 1.1 में बताया गया है। और फिर आपको ये भी बताना है, गौर करना है कि साया जब सबसे छोटा होता है उस वक्त आसमान में सूरज कहाँ होता है। इस पर भी गौर करना है कि साया दिन भर में किस वक्त तवील दिखाई दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं और जोग्राफियाई वजाहत समझने की कोशिश करते हैं। सुबह और शाम को साया बहुत तवील रहता है, जबकि दोपहर में बहुत छोटा। मुशाहिदे के जरिए समझ में आया होगा। खंबे के ताल्लुक से कहा जाए तो आसमान में सूरज का मकाम बदलने की वजह से खंबे के साए की लंबाई और समत बदलती है। शक्ल 1.1 में बताया गया है। इसकी वजह गर्दिश के दौरान सूरज के सामने
زمین کا مخصوص حصہ آنا اور آگے نکل جانا ہے۔ شکل 1.2 آپ دیکھیے گا۔ اسی ضمن میں ایک اور بات ہمارے تجربے میں آتی ہے، وہ یہ کہ صبح اور شام کو ہوا کی تپش یعنی گرمی میں کمی محسوس ہوتی ہے، جبکہ دوپہر میں گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہے شکل 1.2 محوری گردش اور سورج کے تناظر میں مقام۔ آئیے اب ہم مقامی وقت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ طلوع آفتاب کے بعد سورج جیسے جیسے آسمان میں اوپر سرکتا ہے، ہمارا سایہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ دوپہر کے وقت عموماً ہمارے سائے کی لمبائی سب سے کم ہوتی ہے۔ دوپہر کے بعد سورج مغربی افق کی جانب سرکنے کی وجہ سے شام ہونے تک ہمارا سایہ پھر طویل ہوتا جاتا ہے۔ روئے زمین پر دوپہر کا وقت ایک ہی طول البلد پر یعنی دائرہ قطب شمالی سے دائرہ قطب جنوبی تک ہر جگہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ کسی مقام کے حوالے سے آسمان میں سورج کے مقام کے ذریعے طے کر لیا گیا وقت اس مقام کا مقامی وقت کہلاتا ہے۔ کسی مقام کے حوالے سے آسمان میں سورج کے مقام کے ذریعے طے کر لیا گیا وقت اس مقام کا مقامی وقت کہلاتا ہے۔ قطبی دائرے سے لے کر قطب کے علاقے میں البتہ موسم کے لحاظ سے پورا یوم 24 گھنٹے سے بھی زیادہ کا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان علاقوں میں طلوع آفتاب، دوپہر، غروب آفتاب، آدھی رات کے اوقات کو سمجھ لینا ضروری ہوتا ہے۔ قطب پر 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے۔ قطب پر طلوع یا غروب آفتاب کا وقت بتانے کے لیے تاریخ بتانی پڑتی ہے۔ وہاں کسی تاریخ کو سورج طلوع ہو جائے تو وہ متواتر افق پر گھومتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس لیے وہاں سایہ اور سائے کی لمبائی کا خیال دوپہر کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ مختلف طول البلد پر طلوع آفتاب، دوپہر اور غروب آفتاب کے اوقات مختلف ہوتے ہیں۔ ممبئی میں جب دوپہر کا وقت ہوگا اس وقت کولکاتہ میں یہ حالت نہیں ہوگی۔ کولکاتہ ممبئی کے مشرقی جانب کے طول البلد پر واقع ہونے کی وجہ سے وہاں دوپہر کا وقت پہلے ہی ہو چکا ہوگا۔ روئے زمین پر کسی مقام کا مقامی وقت دوپہر کے حوالے سے طے کیا جاتا ہے، اسی لیے کسی طول البلد پر مقامی وقت ایک جیسا ہوتا ہے۔ مقامی وقت محدود علاقے میں استعمال کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ مگر طول البلد کے لحاظ سے وسیع علاقے کے لوگوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہونے پر مقامی وقت کا استعمال مغالطہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے ایسی صورت میں
مقامی وقت کا استعمال مفید نہیں ہوتا۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں، زمین کو ایک محوری گردش یعنی 360 درجے پورا کرنے کے لیے تقریباً 24 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ زمین ایک گھنٹے میں 360 درجے تقسیم 24 گھنٹے برابر 15 درجے اپنے اطراف گھومتی ہے۔ زمین کو ایک درجہ گردش کرنے کے لیے 15 درجے بٹے 60 منٹ یعنی 4 منٹ درکار ہوتے ہیں۔ ہر ایک درجے کے فاصلے کے طول البلد کے مقامی وقت میں 4 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ ایک اور عمل آپ کو کرنا ہے، یہ عملی کام ہے۔ بنیادی طول البلد کے وقت کے حوالے مختلف طول البلد کے مقامی وقت کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ذیل کی مثالوں کا مطالعہ آپ کو کرنا ہے۔ بتائیے تو بھلا، ہم مطالعہ کر چکے ہیں کہ زمین کے مختلف حصوں میں مقامی وقت الگ الگ ہوتا ہے۔ وہاں کے لوگوں کے روزمرہ کے کام وہاں کے مقامی وقت کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ شکل 1.3 میں مختلف طول البلد کا مقامی وقت دیا ہوا ہے۔ اس نقشے کا بغور مطالعہ کر کے دیے ہوئے سوالوں کے آپ کو جواب لکھنے ہیں۔ اس کے لیے درجوں کا فاصلہ اور وقت میں نسبت قائم کیجیے۔ آئیے اب سوالات۔ شکل 1.3 دیے ہوئے نقشے میں دن ظاہر کرنے والا علاقہ کن طول البلد کے درمیان ہے؟ دیے ہوئے نقشے میں دن ظاہر کرنے والا علاقہ کن طول البلد کے درمیان ہے؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال، شکل 1.3 نیو اورلینز میں ایڈورڈ کس طول البلد پر واقع ہے؟ اگلا سوال، شکل 1.3 اکرا شہر میں کیا وقت ہوا ہے؟ اگلا سوال، شکل 1.3 اس وقت پٹنہ کا شرد اور ٹوکیو کا یاکوئیٹو کیا کر رہے ہیں؟ ان شہروں میں کیا وقت ہوگا؟ اگلا سوال 1.3 کوئی ایک طول البلد کا انتخاب کیجیے۔ اس طول البلد کے ایک درجے مشرق اور مغرب طول البلد کا مقامی وقت بتائیے۔ شکل 1.3 نقشے میں کس طول البلد پر دوپہر اور کس خط پر آدھی رات ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں زمین کے کسی مقام پر جب سورج سر پر آتا ہے تب وہاں دوپہر کا وقت ہوتا ہے؟ آدھی رات سے دوپہر تک کے وقت کو انگریزی میں بیان کرتے وقت عدد کے سامنے AM لکھتے ہیں۔
اس کا مطلب اینٹی میریڈیم ہوتا ہے۔ جب محوری گردش کی وجہ سے کوئی طول البلد دوپہر کے وقت سے آگے سرکتا ہے اس وقت اسے دوپہر کے بعد کا وقت یا زمانہ کہا جاتا ہے۔ دوپہر سے آدھی رات تک کے وقت کو انگریزی میں بیان کرتے وقت عدد کے آگے پی ایم لکھا جاتا ہے، یعنی پوسٹ میریڈیم۔ آئیے جغرافیائی وضاحت سمجھتے چلتے ہیں۔ کسی بھی طول البلد کے مشرقی طول البلد کا وقت آگے ہوتا ہے، اسی طرح مغرب کی جانب کے طول البلد کا وقت پیچھے ہوتا ہے۔ جیسے جیسے دو طول البلد کے درمیان کا فاصلہ بڑھتا ہے، اسی مناسبت سے ان کا مقامی وقت بھی بڑھتا جاتا ہے۔ دو مقامات کے طول البلدی درجوں کے درجاتی فرق کو 4 منٹ سے ضرب دیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس مقام کے مقامی وقت کا فرق کتنے منٹ کا ہے۔ طول البلد کا فاصلہ نقشے یا گلوب کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ معیاری وقت ذرا بتائیے تو بھلا۔ ممبئی 73 درجے مشرقی طول البلد پر اور کولکاتہ 88 درجے مشرقی طول البلد پر واقع ہیں۔ دونوں شہروں کے طول البلد کا فرق بیان کیجیے۔ ممبئی میں مقامی وقت کے لحاظ سے دوپہر کے 3 بج رہے ہوں تو اس وقت کولکاتہ کا مقامی وقت کیا ہوگا؟ ممبئی اور کولکاتہ یہ دونوں شہر بھارت ہی میں ہیں، لیکن دونوں مختلف طول البلد پر واقع ہیں۔ ان کے مقامی وقت میں 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ کسی ملک میں طول البلد کے مطابق مختلف مقامی اوقات کا لحاظ رکھیں تو ملک بھر میں روزمرہ کے معاملات میں یکسانیت اور مطابقت نہیں رہے گی۔ ملک میں ہر مقام کے مقامی وقت کے مطابق کام کاج کیے جائیں تو روزمرہ کے کاموں میں بد نظمی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے عموماً ملک کے مرکزی مقام سے گزرنے والے طول البلد کے مقامی وقت کو معیار بنا کر اسے اس ملک کا معیاری وقت تسلیم کیا جاتا ہے۔ ملک کے سارے مقامات پر کام کاج کے لیے اسی معیاری وقت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بچوں، اس ویڈیو کو آپ کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا ہے تاکہ آپ کو آنے والے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہے۔ اسی طرح ڈسکرپشن باکس میں آپ کو جانا ہے اور وہاں پر چند اہم سوالات ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک گوگل فارم دیا گیا ہے تاکہ آپ کے تاثرات کو ہم جان سکیں۔ اس کے لیے آپ کو گوگل فارم کو پورا فل کرنا ہے اور لاسٹ میں آخر میں سبمٹ کا بٹن جو ہے تو آپ لوگوں کو دبانا ہے۔